بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ کئی دنوں سے چھٹیوں کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور آج صبح بھی مختصر سی تعلیم ہوئی ہے، اور آج ظہر سے جو ہماری تعلیم کا سلسلہ تھا جس میں سیرت کی تعلیم بھی ہے، صحابہ کے واقعات بھی ہیں، وہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی برکت نصیب فرمائے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ شروع کیا ہوا تھا، یاد ہے؟ ان کا واقعہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو گزشتہ جو تعلیم کی تھی ان کے واقعے سے متعلق، صحابہ کے واقعات میں سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ بات سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں، بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے مت بات کرو۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ آداب اور تربیت دے رہے ہیں۔ دیکھو نا، صحابہ کی جماعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی جماعت کتنی زبردست اور قیمتی جماعت تھی کہ ان کی تربیت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرما رہے ہیں۔ اس کو اوپر لے جاؤ، وہی اوپر کھلا لو یہاں پر۔ یہ اونچی جماعت تھی، اس اونچی جماعت کی تربیت اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرما رہے ہیں۔ قیمتی لوگ ہیں صحابہ، بہت قیمتی لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کرو تو آہستہ آواز سے بات کیا کرو، زور زور سے بات نہ کیا کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ مدینہ سے باہر گاؤں دیہات کے رہنے والے بھی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بڑوں کے سامنے کیسے بولنا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زور زور سے باتیں کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے، اے نبی، اے اللہ کے نبی، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتی لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی بچہ کسی بڑے کے سامنے بدتمیزی سے بات کرے تو بڑے کیا کہیں گے کہ آپ کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا، کسی بھی طرح بات کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی بات کا برا نہیں مانتے تھے، نہ اس کو ڈانٹتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو برا بھی نہیں کہا۔ یعنی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی سخت جملے، لعن طعن والے جملے نہیں نکلتے تھے، زبان سے گندے جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی نہیں نکلے۔ بہت بڑی بات، ہمارے جو نبی ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، کبھی غصے میں آ کر کسی کو لعن طعن کے جملے جو ہوتے ہیں نا، گندے جملے، کسی کو گالی دے دی، ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ تو مختلف قسم کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف انداز میں باتیں کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو نہیں منع کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ بھائی جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرو تو وہ بڑے ہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، سارے نبیوں میں، ساری انسانیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کے صحابہ سے
اور بالخصوص وہ دیہاتی جو لوگ آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے، ان کو تربیت دے رہے ہیں کہ بھائی آرام سے بات کیا کرو، نبی کی آواز کے آگے تمہاری آواز نہیں اٹھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے تمہاری آواز نہیں اٹھنی چاہیے، یہ ادب سکھایا۔ تو اس ادب پر میں نے آپ کو، جو ہماری آخری تعلیم تھی امتحانوں سے پہلے صحابہ کے واقعات میں نے اس ادب پر بہت زیادہ آپ کو باتیں بتائی تھیں، آپ لوگوں کو بھی آداب سکھائے تھے کہ کتنی آواز سے بولنا چاہیے، زور سے بولنا اچھی باتیں بری باتیں ساری باتیں بتائی تھی میں نے آپ کو۔ اور سچی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو چیخنا چلانا بھی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو چیخنا چلانا پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ وغضض کے معنی ہوتے ہیں وغضض من صوتک، 21 پارے کی آیت ہے، نہیں 21 پارے کی آیت ہے۔ تو وغضض من صوتک کا مطلب ہوتا ہے، اس کو اوپر چھوڑ کر آ جائے، کیا ہے بولو اوپر چھوڑا ہے، وغضض ادھر وغضض من صوتک کا مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں اپنی آوازوں کو نیچے کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہوا اس کا، اپنی آوازوں کو پست کرو، ہلکا کرو، چیخو مت۔ پھر اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ چیخنے چلانے والی آواز گدھے کی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو چیخنے چلانے والی آواز کو اللہ تعالیٰ نے کس کی آواز سے تشبیہ دی ہے، گدھے کی آواز۔ اور گدھا کسی کو اچھا لگتا ہے؟ اگر آج شام میں آپ گھر جائیں اور آپ کے گھر کے دروازے میں گدھا بندہ ہوا، آپ خوش ہوں گے؟ گائے آ گئی، ہاں آپ خوش ہوں گے گائے آ گئی؟ چلو آج نہ ہو، بقرعید کے دنوں میں گدھا باندھ کر کوئی چلے جائے، آپ خوش ہو کہ ابو بہت اچھی گائیں گی؟ گدھے کے آنے کو کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ گدھے کی چیخنے پر، جب وہ جو گدھا آوازیں نکالتا ہے نا، اس آواز کے نکالنے پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ لا حول پڑھو، لا حول، یہ خطرناک آواز ہے کہ جب گدھا آواز نکالتا ہے نا عجیب سی، تو شریعت ہمیں کہتی ہے اعوذ باللہ پڑھو، لا حول پڑھو، تاکہ اس آواز جلدی سے آواز بند ہو، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے آواز۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی چیخنا چلانا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی چیخنا چلانا، اس لیے اللہ نے فرمایا وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو پست کرو، نیچے کرو۔ گدھے کی آواز ہے سب سے بری آواز، چیخنے والی آواز، چیخنے والا آواز گدھے جیسی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاؤں دیہات سے آنے والے لوگوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلکی آواز سے بات کیا کرو۔ میں نے اس ضمن میں آپ کو گزشتہ تعلیم میں یہ باتیں بتائی تھی کہ بہت سارے بچوں کے گھروں سے ہمیں باتیں آتی ہیں، چیختے ہیں، زور زور سے چلاتے ہیں، مما کے سامنے خاص طور پر، بابا سے تو سب ڈرتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ بابا گھما دیں گے، بابا سے سب ڈرتے ہیں۔ ایک بچے کی کیا بات، والدہ کہنے لگی کہ جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو اس کی آواز ایسے نکلتی ہے، آسمانوں پر جاتی ہے، اور جب اس کے بابا گھر پہ آتے تو یہ بابا کے سامنے مسکین شریف صوفی ولی بن جاتا ہے۔ پھر اس کی والدہ بتاتی ہیں ان کے بابا کو کہ آپ کی غیر موجودگی میں اتنا چیختے ہیں، اتنا چلاتے ہیں، تو بابا کہتے ہیں نہیں نہیں میرے بیٹا ایسے نہیں، اتنا شریف بن کے بیٹھا ہے، اتنا شریف بن کے بیٹھا ہے، دیکھو دو ہاتھوں کو دونوں میرے سامنے رکھ کر خاموشی سے گردن نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مما کہتی ہیں نہیں نہیں آپ میری بات پہ یقین کریں، آپ کے آنے سے پہلے یہ اتنا چیخ رہا تھا، اور جیسے پتہ چلا آپ آ رہے ہیں مسکین بن گیا، ٹوپی پہن لی اس نے، شلوار بھی ٹخنے سے اونچی کر لی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مما کے سامنے بڑی آوازیں نکلتی ہیں اور بابا کے سامنے آواز نہیں نکلتی، بابا کے سامنے آواز نہیں نکلتی۔ بابا کا ڈر ہے، مما کا ڈر نہیں ہے، جبکہ دیکھو سب سے زیادہ آپ کے لیے محنت کرنے والے تو بابا بھی بہت محنت کرتے ہیں، مما بھی کرتی ہیں، لیکن پیار بھی کتنا کرتی ہیں مما، لیکن آپ مما کو بہت ستاتے ہیں۔ بہت سارے بچوں
کہ بہت چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں اپنی مما سے، بہت چیخ چیخ کر زور زور سے بات. تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز پسند، اللہ تعالیٰ کو اونچی آواز پسند نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زور سے ذکر کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زور سے ذکر کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آہستہ آواز سے ذکر کر. ذکر کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے حضرت عمر. اللہ کی محبت میں انسان جوش میں آتا ہے تو ذکر زور سے نکل رہا تھا. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس میں مزہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، درود شریف پڑھنے میں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ہے، اس میں مزہ آتا ہے. پھر آواز زور سے نکلتی. حضرت عمر بھی اس طرح ذکر کر رہے تھے، ان کی آواز زور سے نکلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر آواز ہلکی رکھو، آواز ہلکی. آئی میری بات سمجھ؟ رات کے ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. آپ نے کہا بھائی باتیں نہیں کرو، تمہاری باتوں کی آواز سے دوسرے لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، آواز پست کرو، آواز بند کرو، آواز کم کرو. مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ آتے تھے نا دور دور سے، تو ان کے بستر وہیں لگتے تھے. ایمان اسلام قبول کرنے آتے تھے، وہیں بستر لگتے تھے، وہیں کھانے کا انتظام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے مہمانوں کا. تو کچھ لوگ نئے نئے آئے ہوئے تھے، وہ زور زور سے باتیں کر رہے تھے، دوسروں کے لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز کم کرو، آواز کم کرو، تمہاری وجہ سے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے. تو دیکھو میں کتنی ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ اونچی آواز نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز نہ کچھ اونچی تھی، جیسے بعض لوگوں کی آواز تھی نا، قدرتی آواز ہوتی ہے نا بعض لوگ کی، وہ ہلکی سی بات بھی کر رہے ہوں گے تو ایسا لگے گا کہ غصے میں بات کر رہے ہیں. یہ بعض لوگوں کی آواز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے، بھاری. کچھ لوگوں کی آواز بالکل پتلی ہوتی ہے، جیسے میری آواز ہو سکتا ہے پتلی ہے. کچھ لوگوں کی آواز بہت موٹی ہوتی ہے، ادھر آؤ. اب دیکھو میں اگر بولوں گا ادھر آؤ تو اس کا مطلب غصے کی آواز نکالی ہے. لیکن بعض لوگوں کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے، وہ غصے میں نہیں ہوتے، وہ ایسے کہتے ہیں، وہ اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں ہنستے ہوئے، ادھر آؤ. وہ غصے میں نہیں ہوتے، لیکن ان کی آواز میں اتنا جلال اور ان کی آواز اتنی بھاری ہوتی ہے کہ سننے والے کو کیا لگتا ہے، غصے میں نہیں ہوتے، وہ غصے میں نہیں ہوتے. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ، میں صرف یہ آواز سمجھانے کے لیے میں نے اس لیے اتنی مثالیں دی ہیں آپ لوگ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بھی ایسے ہی روب والی تھی، دبدبے والی تھی، اونچی آواز تھی، قدرتی آواز ان کی زیادہ تھی. یعنی وہ آہستہ، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آہستہ بولو نا، کہتے ہیں یار میری آواز ہی ایسی ہے. کوئی ہمارے ایک دو دوست آئے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا تھوڑی آہستہ آواز سے باتیں کرو، نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ. اوپر والے فلور میں بیٹھا تھا میں، تو کہنے لگا یار آواز ہی ایسی نا کیا کروں. تو میں نے کہا نہیں بولو، چپ رہو. تو کچھ لوگوں کی آواز ہی قدرتی تیز ہوتی ہے، وہ بیچارے آہستہ بولنا چاہتے ہیں پھر بھی کیا نکلتی ہے، والیوم تیز ہوتا ہے ان کا، شروع سے والیوم ان کا کیا ہوتا ہے، تیز. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز بھی تیز تھی، قدرتی. اب جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو یہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اٹھ رہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیسی تھی، دھیمی، نرم، ہلکی. حضرت ثابت بن قیس کی آواز کیسی تھی، اونچی، بھاری، زور والی. تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بہت ادب سے بات کر رہے ہوتے تھے، بہت عاجزی سے، بہت جھکے ہوئے، لیکن اس میں بھی آواز ان کی کیسی نکلتی تھی، زوردار، جس کی وجہ سے ان کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کیا ہو جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی، خود ہی بڑھتی تھی. یہی بڑھاتے تھے، بتائیے، خود ہی سے بڑھتی تھی بھائی. یہ بیچارے تو بہت ڈرتے تھے، یہ تو بہت ڈرتے تھے، لیکن قدرتی ان کی آواز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دھیمی، پیاری سی، سریلی سی آواز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوبصورت سی، سریلی سی، نرم سی، دھیمی سی آواز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے تھے آپ کی آواز اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی حضرت ثابت بن قیس کوئی بات کرتے تھے ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. اب یہ ڈر گئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آواز نیچی کرو، میری آواز زیادہ ہے، میں کیا کروں، میرے تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں آواز نیچی کرو اور میری آواز تو قدرتی زیادہ ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا اس ڈر سے.
سنو یہ واقعہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈر کے مارے جانا چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آواز نیچی کرو. میری آواز تو خود زیادہ ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں میری آواز زیادہ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, ڈر گئے یہ. کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ نہیں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی ثابت کدھر ہیں, ثابت بن قیس کدھر ہیں, مجھے ان کے بارے میں کون بتائے گا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ کی فکر رکھا کرتے تھے, جیسے ہم فکر رکھتے ہیں نا صبح کون آتا ہے کون نہیں آتا, تو ہماری فکر اضافی ہوتی ہے, اسکیل بھی ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر صرف پوچھنے کی حد تک ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے بھائی آج فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے, فلاں نہیں نظر. تو حضرت ثابت بن قیس بھی کئی دنوں سے ڈر کے مارے نہیں آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, میری آواز زیادہ نکلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر, میں کوئی بات بولوں گا آواز زیادہ ہوگی, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, میرے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں پوچھ کر آتا ہوں ان کے گھر گئے. وہ یہ صحابی حضرت ثابت بن قیس ان کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ یہ ثابت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ رہے ہیں, تم کئی دنوں سے آ نہیں رہے. حضرت ثابت بن قیس نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے, مجھے تو بہت دل چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھوں, آپ کی باتیں سنوں, کچھ آپ اپنی باتیں آپ سے کروں, لیکن قرآن کریم کی جب سے یہ آیت اتری ہے نا میں بہت ڈر گیا ہوں. اس آیت کے اترنے کے بعد سورہ حجرات کی ہے لا ترفعوا اصواتکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آواز نیچے کرو, میری آواز تو قدرتی زیادہ نکلتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میری آواز ہو جاتی ہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں, میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. دیکھو صحابہ کیسے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو جہنم کی آگ میں نہ چلوں, اس لیے میں نے آنا چھوڑ دیا. یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ حضرت ثابت بن قیس کی تو یہ حالت ہو رہی ہے, افسردہ ہیں, غمگین ہیں, پریشان ہیں, گھر میں بیٹھے میں رو رہے ہیں کہ میں کیا کروں, آنے کو تو بہت دل چاہ رہا ہے, آواز زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت کو جا کر بتاؤ, خوشخبری سناؤ کہ اے ثابت تم تو جنتی ہو, جہنمی نہیں ہو, تم آ جاؤ میری مجلس میں, تمہاری آواز جو ہے وہ قدرتی تیز ہے, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تم کہاں جاؤ گے جنت میں, تم تو جنت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو دنیا میں رہتے ہوئے کس کی بشارت دی کہ تم تو جنتی ہو. خوش ہو گئے, خوش ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ آنا شروع ہو گئے, لیکن احتیاط بہت کرتے تھے. سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے, بولتے نہیں تھے, انتظار میں رہتے تھے کوئی آدمی آ کر سوال کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیں گے تو ہم کچھ سیکھ لیں گے, خود سوال نہیں کرتے تھے. بہت سارے صحابہ اس آیت کے اترنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا رہتے تھے, بولتے نہیں. اور ادب بھی یہی ہے, دیکھو بیٹا ادب اور احترام بھی یہی ہے. سنو کہ بڑوں کے سامنے بولنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. جو بڑوں کے سامنے بولتا ہے نا وہ بیکار انسان ہوتا ہے, بیکار ہوتا ہے. دنیا کا بیکار ترین انسان وہ ہوگا جو بڑوں کے سامنے ٹر اپنی باتیں سنائے گا. اور دنیا میں کامیاب بچہ, کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو بڑوں کے سامنے خاموش بیٹھتے. تو بڑوں کے سامنے زبان بننا ہے کان بننا ہے, بولیں کیا بننا ہے بھائی, کان بننا ہے. کیا بننا ہے بڑوں کے سامنے؟ میں نے کان اور زبان کی مثال اس لیے دی, کان کا کام کیا ہوتا ہے اور زبان کا کام کیا ہوتا ہے. بڑوں کے سامنے ہم نے کیا کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سننے کا کام کرنا ہے. تو یہ کامیاب ترین انسان ہے جو بڑوں کے سامنے دو زانوں تیات گردن نیچے کر کے خاموش بیٹھے ہیں. چاہے بڑے بولے بھی بولو, باتیں کرو, تو ضرورت کی بات کری ادب کے دائرے. اب بڑوں سے بول رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, دادا آپ کیا کرتے ہیں, دادی آپ کیا کھاتی ہیں, دادا آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں, ابو آپ یہ کر لیں, امی یہ بولے چلے جا رہے ہیں. اب وہ بڑے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. بڑے کیا پسند کرتے ہیں, بڑوں کو بھی خاموشی پسند ہوتی ہے. اب بولے چلے آ رہے ہیں, خود تو طوطے بنے ہوئے, ان کو پریشان کر دیا. اس لیے کامیابی کی میں نے آخری میں آپ کو یہ بات بتائی کہ سب سے بڑی خوبی کامیابی کی کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا بنانا ہے, سننے والا بنانا ہے, بولنے والا. ہاں, بڑوں کے سامنے ہمیشہ سننے والا. سنو, خوب سنو ان کی باتوں کو, ان سے کہو کہ آپ مجھے کوئی بات سنائیں, آپ مجھے کوئی واقعہ سنائیں, آپ مجھے کوئی نصیحت کریں, آپ میری تربیت کریں, آپ مجھے سمجھائیں, میں آپ کی بات سنوں گا, بات مانوں گا. سمجھ رہے ہو؟ بڑوں سے کیا کہنا ہے کہ آپ کوئی واقعہ سنائیں, میں آپ کی بات سنوں, خاموشی سے سنو, بیچ میں کچھ بولو بھی نہیں. بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں, جب بڑے کوئی بات سنانا شروع کرتے ہیں بیچ میں ہی لقمہ دے لیتے ہیں, پھر وہ سناتے ہیں پھر ہی لقمہ دے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تم چپ تو ہو جاؤ, مجھے تو بولنے دو. یہ بھی غلط ہے, بیچ میں بھی نہیں بولنا, بلکہ ان کو بولنا آپ سنائیں, ہم آپ کی باتیں سنیں گے.
تو آج کی تعلیم سے آپ کو بہت ساری باتیں مل گئیں کہ بڑوں کے سامنے کیا رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، ادب سے رہنا ہے، بولنا ہو تو ہلکی آواز سے بولنا ہے، بولنا ہو تو ہلکی آواز سے، اونچی آواز سے نہیں بولنا ہے.